बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, जबर और फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। बाजोड़ में नेशनल असम्बली हल्का नंबर 8 में रिहान खान, ज़ेब, शहादत और मरियम नवाज़ का इसमें क्या किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक बड़ी साजिश, पंजाब इश्तिहारी मुजरिमों के हवाले करने की कोशिश जो चल रही है, इसमें क्या रुकावटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोग पंजाब में इलेक्शन की मुहिम कैसे शुरू करेंगे, और बुशरा बीबी के अरेस्ट के पीछे बड़ी वारदात क्या है। अडयाला जेल को अब इंतहाई सख्त सिक्योरिटी अलर्ट, DIG प्रिजन की तरफ से बड़ा लेटर जारी हो गया। मुराद सईद का बड़ा अहम पैगाम आया और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तीफ़ा देने की धमकी क्यों दी। साइफर तोशाखाना सज़ाएँ जो है वो मुअत्तल होने की अपीलें तैयार हो चुकी हैं। और नून लीग इस्तेकाम पार्टी के दफ्तर में नामालूम लोगों के चक्कर और फिर ओन चौधरी घंटों चिड़िया घर में क्यों बैठे रहते हैं। इलेक्शन की ड्यूटी देने वाले जो अरकान हैं उनके साथ भी आज बड़ा अहम गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह। और इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर आप मोबाइल फ़ोन आप नहीं ले जाकर जा सकते, उसकी पाबंदी की वजह क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान की कौम तैयार है क्योंकि कलेजा चबाने वाले मैदान में है। कल जनरल रानी ने भरे जलसे में तकरीर करते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ, इनके वर्कर्स के साथ, सपोर्टर के साथ वो सलूक जो दहशतगर्दों की जमात के साथ होता है। मैं हैरान हूँ, ये कलेजा चबाने वाली इतनी संगदिल जनरल रानी जो मुल्क की वज़ीर ख़ारजा बनने के ख्वाब देख रही हैं, ये किस तरह इस तरह की बातें कर सकती है। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ास तौर पर जो आवाज़ मेरी सुनते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा इन्हें वोट ना दीजिएगा। शहजाद आबाद की फ़ारूक की मुहिम चलाएँ, एक एक शख्स तक पैगाम पहुँचाएँ। ऐसे लोग अगर आ गए तो देखिए, खुद इनका अपने सर्वे कह रहा है कि 58% पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ, यानी 24 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ लोगों की दहशत गर्द कह रही है। कौन सा इंतकाम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है। गोल मंडी की चंद गलियों पर हुकूमत बना लें, वहाँ ऐलान कर लें, अपनी रियासत बना लें, कोई कुछ नहीं कहेगा। पाकिस्तान के नौजवानों को माफ़ कर दे। इस तरह के नौजवान बच्चे, आज वो रिहान ज़ेब को देख के यकीन करें उसके बाप को बड़ा दिल उदास हुआ। NA 8 से बाजोड़ का इलेक्शन का उम्मीदवार इमरान खान का वफादार सिपाही, और उन्होंने बजाय मजम्मत करने के ये इल्ज़ाम के ये तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार भी नहीं। मतलब ये कौम की आज़ादी के लिए अपने खून के नजराने दे रहे हैं। पिछले हफ्ते उसकी वीडियो देखें, उसने क्या कहा, हमें गद्दार कहें, बागी कहें, जो दिल में आता है कहें, लेकिन पाकिस्तान से आप हमें निकाल नहीं सकते, हमारे बाप दादा का मुल्क है। और आज उसका बूढ़ा बाप गिड़गड़ाते हुए, चीखते हुए आसमान की तरफ वक्त के फिरौनों से पूछ रहा है मेरे बेटे को किस गुनाह की सजा दी। और जमहूरियत मांग रहा है, इलेक्शन मांग रहा है, चाहे वो उम्मीदवार है नहीं है, नामजद है नहीं है, दोनों सूरतों में जिम्मेदार हुकूमत है। अगर इन्होंने नहीं किया ये, तो फिर उन्होंने रोक के ना भी इस जुर्म में शरीक हैं। इनके तमाम अहलकार इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ हैं कि जाती उमरा के इन चोरों को किसी तरह वज़ीर आज़म बना दें, चाहे ऐसे ऐसे हीरे इनके माँ बाप से छीन लें। ये इंसाफ का कत्ल तो आपने अडयाला में देखा, ये जज्बात का कत्ल बाजोड़ में देख लें। कल सिब्बी में भी 4 वर्कर शहादतें दे चुके हैं। ये लोग अब नई वारदात कबल इस वक्त बना रहे हैं। खुद अडयाला जेल में सिक्योरिटी सख्त है, हालांकि इनके पास है सब, लेकिन धमकियाँ कहाँ दे रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट। ये असल में इनकी आपको फोकस से हटाने की कोशिश है। ये जो लेटर DIG प्रिजन ने भेजा, उसमें बन्नू जेल का जिक्र किया। अब सब जानते हैं कि इमरान खान अडयाला जेल में है, और खान के दौर में सबसे ज़्यादा अमन रहा। कालादम तंजीमें वो भी जानती है कि खान अमन पसंद है, वो कभी तहरीक इंसाफ के लोगों पर इलेक्शन के मामलात में दखल नहीं देंगे, ना कोई वारदात करेंगे। जो करेंगे ये करेंगे और कर रहे हैं, इसीलिए खुद साख्ता वारदातें बना रहे हैं। अडयाला जेल सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी है। ये जान के लेटर पहले दे देते हैं हसास इलाके में। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखिए, इस इलेक्शन में अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी तदबीर है कि खान जो है वो जेल में, वरना इस वक्त इमरान खान की जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता। और हम लोग सारा दिन यही सोचते रहते कि ये ज़रूर कोई कार्रवाई डालेंगे। तो ये अल्लाह का निज़ाम, उसने तकरीब में तामीर रखी है, खान को महफूज रखा है, इलेक्शन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ सबसे ख़तरनाक मामला ये जो बना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में, इनकी वारदात की वजह असल में मैं आपको बताऊँ, 45 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो गारंटेड हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम एक दफ़ा फिर निशाने पर आएगी, और गयूर पख्तूनों की कुर्बानियों का जो सिलसिला एक अरसे दराज से चल रहा है वो चलता रहेगा। ये खान के वफादार हैं, दिलेर हैं, बहादुर हैं, शहादतें देना जानते हैं, सब्र करना जानते हैं। सिर्फ 7 दिन की ये मुश्किल, कठिन और दर्दनाक सफ़र है, उसके बाद इंशाअल्लाह सुबह तलू होनी है। आप पुरअमन रहें, और आपको ये पूरी कोशिश करेंगे, प्रोवोक करेंगी, सब्र का दामन आप हाथ से छोड़ दें, लेकिन आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। और मेरा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को और बलोचिस्तान के लोगों को आपकी मोहब्बतों के पैगामात मिलते हैं। बलोचिस्तान की आवाम के साथ भी दिल इसी तरह धड़कता है। आप लोग 2 सूबे हैं, देखें, ये अगर इलेक्शन मुअत्तल करवा देते हैं तो आप लोग हलफ दें, अहद करें कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन पंजाब में ले आएंगे। आप देखिएगा पंजाब इनसे कैसे आप छीन सकते हैं वोट से। कैंपेन आपका फ़र्ज़ है, कानूनी और जमहूरी। मुझे लग रहा है ये लाजमी इलेक्शन मुअत्तल करवा देंगे। KP और बलोचिस्तान में वारदात डालेंगे। आप सुन लें इसके बयान, नवाज शरीफ के बयान सुने ज़रा।
طاقت جس طرح یہ بے گناہ لوگوں پر استعمال کرتے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہلے ہی ان سے نفرت کرتے ہیں، اب پنجاب اور سندھ میں بھی وہ شدید نفرت یہاں پہنچ چکی. یہ زبردستی کے گول منڈی ہے، انہوں نے بٹھانے کی کوشش چند مہینے بھی نکال سکیں گے حکومت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے جو صحافی اور ٹاؤٹ انہیں مشورے دے رہے ہیں، یہ ملک صرف تباہ برباد ہوگا. ابھی ان کے ٹاؤٹ اور صحافی چڑیا گھر کے چکر لگاتے رہتے ہیں. وہ استحکام پارٹی کا اون چودھری، وہ تو وہاں گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا ہے. ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے دفتر میں، گلبرگ میں استحکام پارٹی کے دفتر میں روزانہ لاہور کی نشستوں پہ، دھاندلی کے منصوبوں پہ رپورٹ بناتے رہتے ہیں. ان کے کمپنی کے نمائندے ان کے ساتھ موجود ہیں. کون کون لوگ ہیں وہاں خود جانتے ہیں ان کو. لوگ تصویریں بنا دیتے ہیں ان کی. ہر روز ایک نیا منصوبہ ان کے حوالے سے آتا ہے، ہر روز ایک نئی واردات. اب تحریک انصاف اس کا توڑ نکالتی ہے. 7 دنوں کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے، جو ڈیجیٹل بھی ہو سکتے ہیں، آن لائن میرا مطلب ہے. رابطہ مہم اس میں بڑا ایپ جو ہے اہم کردار ادا کرے گی. اور دیکھیں انہوں نے دفتر سیل کر دیا، رہنماؤں کو نام ان کو جانے نہیں دے رہے. مطلب جنرل باڈی کا اجلاس تھا، یہ قاضی فائز پوچھتا الیکشن کیوں نہیں کرواتے. انٹرا پارٹی الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان اور تمام ممبران انہوں نے پھر بھی تعینات کر دیے. اور رابطہ اہم جو ایپ ہے ان کی اس کے تحت کروائیں گے جو ممبرشپ رکھنے والے لوگ ہیں. اور تمام اعتراضات جو قاضی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لگائے وہ دور کر کے عمران خان تحریک انصاف پہ ابھی تو تاحیات قائد اور نامزد جو امیدوار ہیں ان کی جنرل باڈی کی توثیق ہے. عمر ایوب اس میں چیف آرگنائزر ہیں، رؤوف حسن چیف الیکشن کمشنر. اور یہ انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے امیدوار کے کہیں نہیں جاتے. خان کے کیسز پر سائفر اور توشہ خانہ دونوں میں پٹیشن تیار ہو چکی ہے. ایک طرف انصاف کا کھلواڑ ہے تو دوسری طرف انصاف کے حصول کی کوشش بھی جاری ہے. ابھی دیکھیں خان کو انہوں نے جو توشہ خانہ کیس میں سزا دی پہلے، اس کے بعد پھر سائفر میں، اب عدت نکاح میں بھی ہو سکتا ہے فیصلہ ایسا ہی آئے. ہو سکتا ہے اس کے بعد دفعہ 144 یا کسی توہین جج یا منشی صاحب کے کسی کیس میں بھی سزا ڈال دے. لیکن آپ لوگوں کی فکر نہ کریں. توشہ خانہ فوجداری کیس آپ کو یاد ہوگا 5 اگست جج دلاور نے کیا، اڑا دیا اس کو. 30 جنوری اور 31 جنوری کے توشہ خانہ اور سائفر یہ بھی انشاءاللہ عدالت میں دفاع انہوں نے دیا نہیں، ٹرائل انہوں نے فیئر کیا نہیں. تمام وکلاء ججز پر متفق ہیں، یہ تینوں انشاءاللہ اپیلیں ختم ہو جائیں گی. زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کی بات ہے، اپیلیں پٹیشنز تیار ہیں. اس لیے پاکستان کے لوگ اب ان کیسز کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ خان کے وفاداروں کی کمی نہیں ہے. ابھی دیکھیں بشرا بی بی جس طرح خود جیل جانے کے لیے تیار ہوئی، مطلب جتنی تیز رفتاری سے جیل پہنچی سے انتظار کر رہی ہیں کب پہنچوں جیل. وہ جج بشیر 14 سال کی سزا دے کے وہ تو بھاگ گیا، فیصلہ اس کا آیا نہیں ابھی تک، کوئی وارنٹ جاری ہوئے نہیں، تحریری طور پہ گرفتاری ڈالی نہیں. اب یہ چیز ثابت کرتی ہے، خود پیپلز پارٹی کا وہ رہنما ہے ناصر شاہ، وہ کہہ رہا تھا بشرا بی بی کی تعریف کر رہا تھا، کہتا جس طرح یہ جیل پہنچی میں حیران ہوں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی خود قیدی جیل نہیں جا رہا کہ مجھے جیل میں ڈال دو، میں تیار ہوں. تو انہیں شرم کرنی چاہیے اس پہ، گھریلو خواتین پہ ایسے حملے. ایک ریٹائرڈ جج جو 2 مہینے ریٹائرڈ ہونے والا ہے، اس نے ریکارڈ ایک نیا لگا دیا. 9 جنوری توشہ خانہ میں فرد جرم لگی، 22 کو فیصلہ. 21 دنوں میں 23 گواہ بھی بھگت لی اور بیرون ملک سے ان پڑھ سیلز مین جو بھارتی کمپنی کا ملازم وہ بھی باہر سے آ کے گواہی دے کے چلا گیا. جج نے بہرحال کوشش کی بار بار کہ کیس نہ سنیں لیکن نامعلوم نہیں مانے. اب یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی جیل میں اگر جائیں گی تو تحریک انصاف کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا. اسی لیے زبردستی متبادل جگہ جو جیل انتظامیہ پنجاب یا وفاق کو سب جیل کی درخواست ڈال رہی ہے، بنی گالہ میں، زمان پارک میں، یا کوئی اپنا سرکاری ریسٹ ہاؤس بنا لے جس طرح تاکہ مریم نواز کو یہ بیانیہ مل جائے کہ دیکھیں جی بشرا بی بی کو سہولتیں مل رہی ہیں وہاں. حالانکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے. بشرا بی بی کبھی یہ تسلیم نہیں، جب تک قیدی خود درخواست نہ دے، اس کی طرف سے درخواست نہیں، یہ سب جیل نہیں بنا سکتے. لیکن یہ واردات کریں گے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت یقین کریں اس کا سارا سیاسی فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. آج خود حامد میر جیسا بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ورکر کارکن مایوس نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ چارج ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. عوام اس طرح الیکشن کا انتظار کریں جس طرح عید کا انتظار ہے. یہ سزائیں جو ہیں عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر کو دکھانے کے لیے وہ نہ نکلیں، یہ الٹا بیک فائر کر گئی یہ بھی. اور آپ میری بات لکھ کے رکھیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ اس الیکشن میں تمام ریکارڈ ٹوٹنے جا رہی ہیں. جتنی مرضی گرفتاریاں کریں، شہادتیں کریں، اغوا کریں. انہوں نے اب جس طرح دسکا میں این 73 میں علی اسجد ملک کو اٹھا لیا، انتخابی مہم چلا رہا تھا. پی پی 196 میں نعیم ابراہیم کو، وہ بیچارہ دسمبر میں بھی آیا تھا باہر سے، کرپشن میں پہلے بری ہوا، پھر دوسرے کیس میں گرفتار ہوا، پھر ایم پی او لگا گرفتار ہوا، آج پھر انہوں نے انتخابی مہم میں گرفتار. تو یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کنفرم جہاں جہاں جیت ہے وہاں یہ لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن عوام کہتی ہے جو مرضی ہو ووٹ تو ہم تحریک انصاف کو ہی دیں گے. ابھی این اے 103 فیصلہ آباد میں وہ میاں علی سرفراز وہ شٹل کاک کے نشان پہ لڑ رہا ہے، وہاں پر آزاد امیدوار جو ہیں ان کے حق میں بیٹھتے جا رہے ہیں. ابھی وہ خاتون بیٹھی ہیں تو وہ ان کا حلقہ مزید مضبوط ہو گیا. یہ جو لوگوں کو پیسے دے کے جلسوں میں لا رہے ہیں یا ووٹ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں ان لوگوں سے میں لازمی میرا پیغام اللہ کرے پہنچ جائے. جیسے علیم خان آپ کو 5000 روپے دیتا ہے نا،
تو دیکھیں یہ الیکشن آتے ہیں 5 سال بعد، ایک سال میں ہوتے ہیں 365 دن، یعنی 1825 دن 5 سالوں میں، آپ اسے 5000 پہ تقسیم کریں تو یہ 36 پیسے بنتے ہیں ٹوٹل۔ آپ اتنے غریب ہیں تو پھر آپ کو جینے کا حق ہی نہیں کہ 36 پیسوں میں اپنے ایمان کا سودا پر ڈے کے حساب سے 36 پیسے کسی بھکاری کو آپ مانگنے آئے اسے دیں نا 100 روپے، وہ نہیں لیتا آج کل، کہ 36 پیسے آپ کو یہ دے رہے ہیں اور آپ اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل دیں گے۔ ابھی وہ جمعیت علماء اسلام کا رہنما ہے راشد سومرو، فتویٰ دے رہے ہیں وہ صاحب کہ جی آپ حلف لے کر پیسے لے لیں، میں فتویٰ دیتا ہوں گناہگار نہیں، میں بھی اہل سادات ہونے کے ناطے، بزرگان دین کی اولاد ہونے کے ناطے فتویٰ دیتا ہوں، آپ پیسے ان سے لیں، ووٹ جا کے اپنی مرضی کا دیں، آپ انشاءاللہ پھر بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات، جو پولنگ سٹیشنوں پہ لوگ لگے ہیں، دیکھیں جن کی ڈیوٹی ہوگی 70% اس میں خان کے چاہنے والے، یہ اساتذہ، یہ عام لوگ ہیں پاکستانی، یہ سارے ان کی وارداتوں کا انشاءاللہ حصہ نہیں بنے گے۔ جو 30% لوگ ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے، صرف نوکری بچانے کے لیے نہیں، اس واردات کا حصہ بنے۔ ابھی سائفر کیس میں رضوان عباسی کا جو منشی وکیل انہوں نے کھڑا کیا، وہ بیرسٹر گور کو آ کے پشتوں میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی نوکری بچا رہا ہوں، اور بندہ اس سے پوچھے تو اپنی 2% کی نوکری کے لیے پورا ملک تباہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جج اپنی نوکری بچا رہا ہے، جج کا مالک اپنی نوکری بچا رہا ہے، اور ان سب کا مالک جو امریکہ کے سامنے نوکری بچانے پہنچ جاتا ہے، یہ سارے کا سارا پاکستان تباہ و برباد کرنا، ان کی نوکریاں گئیں بھاڑ میں۔ مطلب یہی 2 نمبر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ذرا سن لیں معیشت میں۔ میں ویسے اگلے پروگرام میں کور کروں گا مزید۔ ابھی دیکھیں آج بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کی جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور دنیا بھر میں، آپ CNN کی پڑھیں رپورٹ مہنگائی پہ، انفلیشن پہ، دنیا بھر میں نیچے جا رہی ہے، پاکستان واحد ملک ہے وہاں اوپر چڑھتا جا رہی ہے مہنگائی۔ روپیہ آج آپ کا پھر گر گیا، تو اسٹاک ایکسچینج کل 1100 پوائنٹ سے گری، تو یہ آپ کی معیشت کبھی پیروں پر کھڑی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا، انہوں نے بھاگ جانا ہے، انہوں نے بھاگ جانا ہے جس طرح پہلے بھاگتے رہے، اور ایک دفعہ نہیں بھاگے، 4 دفعہ بھاگے، تو یہ 5ویں دفعہ بھاگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ تو اس لیے آپ نے رہنا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل ہے۔ اس الیکشن کو اپنی بقا کا ایک پرامن جہاد سمجھ کے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اور اس ووٹ کے سلسلے میں تمام لوگوں کو سمجھائیں۔ ابھی دیکھیں پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے آپ نے فیصلے نہیں تسلیم کرنے تو ہم عزت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، کہ ہم دے رہے ہیں آرڈر، لوگ سنتے نہیں، کیونکہ پشاور چیف جسٹس نے بلے کے نشان پہ فیصلہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد انہوں نے حکم دے دیا جس کو فیصلہ ہی نہ مانو۔ ابھی تک تو وہ اپنے دھڑلے سے فیصلے منوا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے بیچ میں وارداتیں ساری۔ آج 3 بجے تک اس نے رپورٹ مانگی ہے، کل نہیں تو لارجر بینچ بنا کے وہ فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح کا وہ فیصلہ تھا گرفتاری کا کسی کا، اب تو لوگوں کو دیکھیں گرفتاری کا معاملہ اتنا بڑا لگتا ہی نہیں، اغوا ہونے کا معاملہ لگتا ہی نہیں، اب تو شہادتوں تک بات آ چکی ہے۔ تو یہ 6-7 دن بڑے مشکل ہوں گے آپ کے لیے آنے والے، آپ نے انشاءاللہ ڈٹے رہنا ہے، میدان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ کا خان بھی ڈٹا ہوا ہے، آپ کے لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف جس مشکل میں یقین کریں اپنے الیکشن کا، وہ کل معاملہ، وہ قاضی فائز صاحب کہتے رہے الیکشن کہاں جگہ دکھائیں، ان سے کوئی پوچھے، یقین کریں سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے جا کے کوئی بندہ لیٹ جائے کہ خدا دا واسطہ قاضی صاحب دیکھو ادھر، آنکھیں کھولو، دیکھنا انہوں نے پھر بھی نہیں، لیکن آپ کوشش ضرور کریں، یہ جو مرضی کریں۔ دیکھیں آخر میں یہی سب سے اہم بات ہے، ابھی میں ایک بچے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پہ، کہ پتہ نہیں ٹویٹر پہ، وہ لنگڑا جا رہا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، بیچارہ معذور تھا، وہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے تو لوگ اسے پوچھ رہے ہیں، وہ بڑی اچھی انہوں نے ویڈیو بنائی کہ تمہاری ایک ووٹ سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اس نے کہنا فرق اس بات کا نہیں کہ میری ووٹ سے کیا پڑنا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہوگا۔ تو آپ لوگ اپنا ضمیر مطمئن کریں، 12 کروڑ ضمیر مطمئن ہوئے تو انشاءاللہ پاکستان مطمئن ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔